بسم الله الرحمن الرحيم. عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه رواہ الترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا میں محبوب اور دوست ہوں اس کے علی بھی محبوب اور دوست ہیں۔ دوستو، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار فضائل حاصل ہیں۔ آپ اہل بیت کے افراد میں سے ایک فرد ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ نے بچوں میں سے سب سے پہلے ایمان قبول کیا اور آپ نے بچپن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزارا، حضور کی تربیت اور پرورش میں گزارا، اور اسی تربیت اور پرورش کا پرتاؤ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دار الحکمہ وعلی بابوہا، کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور ایک مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کروائی تو نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے درخواست کی، یا رسول اللہ آپ نے مجھے تو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ حضور نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی آپ دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہیں۔ دوستو، یہاں روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبوبیت کے لیے حضرت علی کی محبوبیت کو لازمی شرط قرار دیا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں جو مجھ سے محبت رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ علی سے بھی محبت رکھے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب اور دوست رکھنے والا حضرت علی کو بھی محبوب اور دوست رکھتا ہے، اور اگر کوئی حضرت علی سے محبت نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت نہیں کرتا۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ محبوب رکھیں، اور میں کہا کرتا ہوں ان کو بھی محبوب رکھیں جن کو حضرت علی اپنا محبوب رکھتے تھے، جن کو حضرت علی اپنا مقتدا، پیشوا، رہنما مانتے تھے۔ حضرت ابو بکر ہوں، حضرت عمر ہو، حضرت عثمان رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یا دیگر صحابہ کرام، سب صحابہ کو حضرت علی اپنا بھائی مانتے تھے۔ اور یہ جو خلفائے ثلاثہ ہیں، حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان، ان کو حضرت علی اپنا مقتدا اور رہنما مانتے تھے، ان کو حضرت علی اپنا محبوب مانتے تھے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کامل محبت کریں، اور ان کے ساتھ ساتھ ان لوگوں سے بھی کامل محبت کریں جن کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا امام مانتے تھے، کہ حضرت ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھی، حضرت عمر کے پیچھے نمازیں پڑھی، حضرت عثمان غنی کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتا دیا کہ جو مجھ سے محبت کرے گا، یعنی حضرت علی سے جو محبت کرے گا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ابو بکر، عمر اور عثمان اور دیگر صحابہ کرام سے بھی محبت کرے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر تمام صحابہ سے کامل محبت رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق شخص علی سے محبت نہیں رکھتا اور سچا مومن علی سے بغض نہیں رکھتا۔ دوستو، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضائل کتب احادیث میں وارد ہوئے، اور اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محبت کو ایمان کی علامت قرار دیا ہے، اور ان کے ساتھ جو بھی بغض رکھے حضور نے اس کو نفاق کی علامت قرار دیا ہے کہ وہ شخص منافق ہے جو حضرت علی سے بغض رکھتا ہے۔ دوستو، یہ بات تو طے ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن کے، ان کے فضائل سن کے ایک مومن کا دل خوش ہو جاتا ہے، شاد ہو جاتا ہے مومن کا دل جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اور ان کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات میں ضرور درخواست کرنا چاہوں گا، بعض لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا تذکرہ اس طرح کرتے ہیں اور ایسے فضائل بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائے، کہ ان کے فضائل بیان کرتے کرتے ان کو انبیاء سے افضل قرار دے دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رتبہ بڑھانے کی کوشش کر دی، اور بسا اوقات تو بعض لوگ ایسے فضائل بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ ان کو اللہ کے برابر درجہ الوہیت میں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دوستو، یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات قطعاً درست نہیں ہے۔ شریعت اسلام میں درجہ بندی ہے اور ہم لوگ پابند ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کے، لہٰذا جو مراتب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیے ہیں انہی مراتب کے مطابق فضائل بیان کیے جائیں گے تو وہ قابل قبول ہوں گے، وگرنہ قابل قبول نہیں ہوں گے۔ لہٰذا یہ بات تو
گانٹھ باندھ لیجئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت وہ ایمان کی علامت ہے اور ان کا بغض وہ نفاق کی علامت ہے. لہذا ہمیشہ سچے دل سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کیجئے، اور جب آپ کا نام آئے تو ہمارا چہرہ مسکرائے، ہمارا دل خوش ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی کا تذکرہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کا تذکرہ ہوا، اور سب سے بڑی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک صحابی کا تذکرہ ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.